اکبر ایک غریب مگر محنتی نوجوان تھا جو شہر کے ایک چھوٹے سے محلے میں اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ رمضان کا مہینہ آتے ہی اس کے دل میں ایک خاص خوشی پیدا ہو جاتی تھی، مگر اس سال حالات کچھ زیادہ ہی سخت تھے۔ کام کم ہو گیا تھا اور گھر میں راشن بھی تھوڑا رہ گیا تھا۔ اسی محلے میں زینب نام کی ایک نیک دل لڑکی رہتی تھی جو یتیم بچوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی اور رمضان میں خاص طور پر لوگوں کے گھروں تک راشن پہنچانے میں مدد کرتی تھی۔ ایک دن افطاری کے وقت زینب نے دیکھا کہ اکبر کی ماں کمزور آواز میں دعا کر رہی ہے اور گھر میں کھانے کو بہت کم ہے، تو اس کا دل بھر آیا۔ اس نے خاموشی سے اپنے حصے کا راشن اکبر کے دروازے پر رکھ دیا اور بغیر بتائے واپس چلی گئی۔ اکبر جب گھر آیا تو دروازے پر رکھا ہوا تھیلا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے ماں سے پوچھا تو ماں نے کہا، بیٹا یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے۔ اسی رات اکبر نے مسجد میں جا کر لمبی دعا مانگی کہ یا اللہ، جس نے ہماری مدد کی ہے تو اس کو اس رمضان میں ایسی خوشی عطا فرما جو اس کی زندگی بدل دے۔ اور اسی دعا کے ساتھ اکبر کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ رمضان صرف روزہ رکھنے کا نہیں بلکہ ایک دوسرے کا سہارا بننے کا مہینہ ہے۔ اگلے دن اکبر نے دل میں ارادہ کیا کہ وہ اس احسان کا بدلہ اللہ کے لیے کسی اور کی مدد کر کے دے گا۔ وہ محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ اگر کوئی خاندان ایسا ہو جس کے پاس افطاری کے لیے کچھ نہ ہو تو اسے بتا دیں۔ امام صاحب نے اسے ایک بیوہ عورت کے گھر کا پتہ دے دیا۔ اکبر نے اپنی معمولی سی کمائی میں سے کچھ پیسے نکالے اور تھوڑا سا راشن خریدا اور چپکے سے عورت کے دروازے پر رکھ آیا۔ اسی شام زینب یتیم بچوں کو افطاری کروا کر واپس آ رہی تھی تو اس نے وہی عورت خوشی سے لوگوں کو بتاتے سنا کہ کسی نے اللہ کے نام پر اس کی مدد کی ہے۔ یہ سن کر زینب کے دل میں عجیب سا سکون اتر آیا، کیونکہ اسے محسوس ہوا کہ اس کے چھوٹے سے عمل نے کسی اور کو بھی نیکی کی راہ دکھا دی ہے۔ اکبر جب یہ سب سنتا ہے تو اس کا دل مزید نرم ہو جاتا ہے اور وہ ہر روز کسی نہ کسی کی مدد کرنے لگتا ہے۔ کبھی کسی کو افطاری دے دیتا ہے، کبھی کسی کو بوڑھے کا بازار سے سودا دلا دیتا ہے اور کبھی یتیم بچوں کے لیے کھجوریں لے آ جاتا ہے۔ رمضان کے دن گزرتے گئے اور اکبر کے دل میں یہ یقین مضبوط ہوتا گیا کہ جو اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی زندگی آسان کر دیتا ہے اور ایسے ایسے راستے دکھا دیتا ہے جن کا وہ خود تصور بھی نہیں کر سکتا۔ رمضان کے آخری عشرے کی ایک رات زینب مسجد میں تراویح کے بعد بچوں کی دعا سکھا رہی تھی کہ اچانک اکبر بھی مسجد میں داخل ہوا۔ وہ عام دنوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ زینب نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کی ماں کی طبیعت کافی خراب ہو گئی ہے اور دوائی کے پیسے پورے نہیں ہو رہے۔ زینب نے یہ سن کر فوراً اپنے پاس موجود کچھ رقم اکبر کے ہاتھ میں رکھ دی، مگر اکبر نے کہا، یہ میرا مسئلہ ہے، میں تم پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ زینب نے نرمی سے پوچھا، جواب دیا، یہ بوجھ نہیں، یہ رمضان کا تحفہ ہے، اور جس طرح تم دوسروں کی مدد کی ہے اللہ نے مجھے تمہاری مدد کا ذریعہ بنایا ہے۔ اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ اسی رات اس کی ماں کی دوائی ہو گئی اور چند دن میں اس کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ لیلۃ القدر کی رات اکبر اور زینب
دونوں مسجد میں بیٹھ کر دعا مانگ رہے تھے۔ اکبر نے اللہ سے کہا، یا اللہ، اگر یہ لڑکی تیرے نزدیک اچھی ہے تو اسے میری زندگی کی ساتھی بنا دے۔ اور زینب نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، ہمیں ایک دوسرے کے لیے آسانی کا سبب بنا دے۔ رمضان ختم ہونے لگا تھا، مگر دونوں کے دلوں میں ایک نئی امید جاگ چکی تھی کہ یہ مہینہ صرف گزرنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ دو زندگیوں کو ایک راستے پر لانے آیا تھا۔ عید سے چند دن پہلے اکبر کی ماں نے اسے پاس بٹھا کر کہا، بیٹا، میں نے ساری زندگی دعا کی ہے کہ میرا بیٹا کسی نیک دل لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے جو اسے اللہ کے قریب کرے۔ اکبر نے جھجکتے ہوئے زینب کا ذکر کیا تو ماں کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ اس نے کہا، اگر وہ لڑکی واقعی یتیم بچوں کی خدمت کرتی ہے اور اللہ کے راستے میں لوگوں کی مدد کرتی ہے تو وہی تمہارے لیے بہترین ہے۔ اگلے دن اکبر اماں صاحب کے ساتھ زینب کے گھر رشتہ لے کر گیا۔ زینب کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور شکر بھی۔ اس نے کہا، میں نے ہمیشہ یہی دعا کی تھی کہ میرا شریک حیات وہ ہو جو مجھے دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر سکھائے۔ امام صاحب نے مسکرا کر کہا، تم دونوں کی پہچان رمضان نے کرائی ہے، کیونکہ یہ مہینہ دلوں کو جوڑنے آتا ہے۔ نکاح سادہ سا ہو مگر خوشیوں سے بھرپور ہو۔ عید کی نماز کے بعد اکبر اور زینب نے سب سے پہلے یتیم بچوں میں مٹھائی اور کپڑے بانٹے اور اکبر نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، تو نے ہمیں رمضان میں جو راستہ دکھایا ہے ہمیں ساری زندگی اسی راستے پر چلانا، کیونکہ ہماری خوشی ایک دوسرے میں نہیں بلکہ تیری رضا میں ہے۔ نکاح کے بعد اکبر اور زینب کی زندگی سادہ مگر سکون سے بھر گئی۔ دونوں نے یہ طے کیا کہ وہ رمضان میں سیکھی ہوئی عادتیں کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اکبر دن میں محنت کرتا اور شام کو مسجد کے بچوں کو قرآن پڑھانے میں زینب کا ہاتھ بٹاتا۔ زینب گھر کا کام سنبھالتی اور ساتھ ساتھ محلے کی عورتوں کو دینی باتیں سکھاتی۔ ایک دن اکبر نے دیکھا کہ محلے کے کئی غریب گھرانے ابھی بھی افطاری کے وقت پریشان رہتے ہیں، تو اس نے زینب سے کہا، کیوں نہ ہم ہر جمعے کو اپنے گھر میں سادہ سی افطاری رکھیں اور ان سب کو بلا لیا کریں۔ زینب نے خوشی سے حامی بھر لی اور یوں ان کے چھوٹے سے گھر سے خیر کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دونوں میاں بیوی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے دعا بن کر آئے ہیں۔ رمضان گزر چکا تھا مگر اس کے اثرات ان کی زندگی میں باقی تھے۔ ان کی خوشی مہنگے کپڑوں میں نہیں بلکہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانے میں تھی۔ ان کی عید نئے زیور میں نہیں بلکہ کسی اداس چہرے پر مسکراہٹ لانے میں تھی، اور وہ سمجھ گئے تھے کہ اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان کو سب کچھ مل جائے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اللہ کو راضی کر لے۔ اور اکبر اور زینب کی کہانی محلے بھر میں مثال بن گئی کہ جب وہ دو دل نیکی کے راستے پر مل جائیں تو ان کی زندگی خود ایک دعا بن جاتی ہے۔ کچھ سال گزر گئے، اکبر اور زینب کا چھوٹا سا گھر اب محلے کے لیے امید کی جگہ بن چکا تھا، جہاں ہر رمضان میں افطاری ہوتی تھی اور ہر مشکل میں لوگ مشورہ لینے آتے تھے۔ اکبر کی ماں دعا دیتے ہوئے کہا کرتی تھی کہ میرا بیٹا اور بہو اللہ کی نشانی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی خوشی کو دوسروں کی آسانی میں بنا لیا تھا۔ ہر رمضان آتے ہی اکبر بچوں کو وہی قصہ سناتا کہ کیسے ایک خاموش مدد نے
اس کی زندگی کا راستہ بدل لیا۔ اور زینب مسکرا کر کہتی کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، وہ کسی نہ کسی شکل میں لوٹ کر ضرور آتی ہے۔ ایک رات دونوں مسجد سے واپس آ رہے تھے تو اکبر نے کہا، زینب اگر وہ پہلا رمضان نہ ہوتا تو شاید ہماری ملاقات کبھی نہ ہوتی۔ زینب نے آسمان کی طرف دیکھ کر جواب دیا، وہ رمضان نہیں تھا، وہ اللہ کا فیصلہ تھا جو ہمیں ایک دوسرے کے لیے بھیجا گیا تاکہ ہم مل کر اس کے بندوں کی خدمت کریں۔ اسی لمحے دونوں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یا اللہ، جب تک سانس باقی رہے ہمیں نیکی کے راستے پر قائم رکھنا اور ہمیں اپنی رضا کا ذریعہ بنا لینا۔ اور یوں اکبر اور زینب کی کہانی اس بات کی گواہ بن گئی کہ رمضان صرف عبادت کا مہینہ نہیں بلکہ زندگی بدلنے والا پیغام ہے، جو انسان کو انسان سے جوڑتا ہے اور دلوں کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ دوستو، یہی تھی ہماری آج کی ایک ماں اور بیٹے کے جستجو میں کہانی۔ تو آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شیپ سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔